یہ بتائیے گا یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے یہ ہو پائے گا؟ کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن ہو پائے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ جب 20 تاریخ کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی تو یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ سب سے پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ فون کرے گا شہباز شریف صاحب کو اور کہے گا جناب چھوڑ دیں عمران خان کو. تو کیا کہا جائے گا ایبسولوٹلی ناٹ؟ منصور صاحب یہ سیاسی بیانات اپنی جگہ لیکن بحیثیت ایک عام پاکستانی کے یقین جانیے یہ صورتحال کاش نہ آتی. کاش ہمیں یہ بین الاقوامی آوازیں اور یہ دباؤ کی صورتحال درپیش نہ ہوتی. ٹھیک ہے. کاش ہم خود سے ہی پہلے بیٹھ کے اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کر لیتے, باہر سے انگلیاں نہ اٹھتی. یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں, کسی بھی شہری کو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی ناٹ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, میری خواہش کچھ اور بھی ہے کہ کاش عمران خان صاحب بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہیں, کاش ان کی پارٹی بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہے جیسے وہ پہلے کہا کرتے تھے, اور ایبسولوٹلی ناٹ کہیں کہ جو رچرڈ گرینل سے لے کے باقی لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ان کے رہائی کے حوالے سے, اسے کہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, تاڑی سپورٹ دی لوڑ نہیں. ہاں آپ کی ضرورت نہیں, کاش ایسا ہو. فی الحال جو ان کی مذاکراتی کمیٹی یا جو لوگ ڈیزگنیٹ انہوں نے کیے ہیں ترجمانی کے لیے, وہ تو آن ریکارڈ اس کو ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہہ رہے ہیں. لیکن ان کا کیا کیجئے جو تحریک انصاف کے نام پر ان آوازوں کو اور اٹھا رہے ہیں, ان آوازوں کو اپروچ کر رہے ہیں, ان تک جا رہے ہیں اور ان کو شکایتیں لگا رہے ہیں, صحافیوں کی بھی سیاستدانوں کی بھی. وہ ہے اصل مسئلہ. پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال اہم چیلنج یہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے بھی آواز دیں کہ بھائی ان کا ہمارے ساتھ کو لینا دینا نہیں ہے. تو کاش یہ نوبت نہ آتی. آپ دیکھ لیں نا, رچرڈ گرینل نہ صرف سٹار لنک یہاں پاکستان میں لانے کی بات کر رہا ہے, عمران خان کو فری کرنے کی بات کر رہا ہے. میتھیو ملر نے ایک سٹیٹمنٹ دی پاکستان کی صورتحال کے اوپر, اس نے کہا نہیں آپ ہلکا بول رہے ہیں, کھل کے بات کریں. یہی نہیں جو ہمارے میرے اور آپ کے بھی شاید تجزیے ہوں, میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا تھا پاک پیک نامی تنظیم وہاں پہ کس قدر سرگرم ہے, عظما کون ہے, اسد صاحب کون ہے, دیگر بزنس مین کون ہے, وہ ملے ہیں رچرڈ گرینل سے ملے ہیں, انہوں نے تصویریں جاری کی, مسجد کا دورہ کیا, ان کو بڑا ایسٹ قرار دیا, پاکستانی پیٹریٹوں نے قرار دیا. پھر اس کے بعد بائیڈن انتظامیہ کے ہاں ہمیں ایسا رویہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. یہ وہی میتھیو ملر ہیں جن سے ایک معروف اخبار نویس خٹک آفریدی صاحب جو ہیں پشاور سے تعلق ہے, فرنٹیئر پوسٹ کے جو تھے مدیر ان کے صاحبزادے ہیں, جب وہ سوال پوچھا کرتے تھے پرٹیننٹلی پی ٹی اے کے حوالے سے, تو یہی میتھیو ملر کیا کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی مور. اب وہی اگر میتھیو ملر آ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں جو کل انہوں نے کی اور ٹویٹ کیا, اٹ اسپیکس والیوم. کاش ایسا نہ ہوتا. یعنی یہ ٹریلر ہیں فار دا تھنگس ٹو کم. ایگزیکٹلی. تو یہ آئی ایم افریڈ کہ یہ اس سے زیادہ زور ہوگا. آپ ای یو کو دیکھ لیں, آپ یو کے کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ یو کے جو فارن سیکرٹری تھے انہوں نے اپنے ایم پیز کو یقین دہانی کیا کروائی وہ دیکھ لیں. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان سب آوازوں کے بیچ کہیں ریاست پاکستان یا پاکستان کے اوپر ان طاقتوں کا جو کوئی اور پلان ہو وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے ایک عام شہری اور صحافی کے طور پر کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی اے قائدوں کو اس بات کا ادراک ہوگا